اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 118 سے آیت نمبر 121 تک۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیات کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بین الآیات لقوم یوقنون انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنک الیہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى اللہ هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر الذین آتیناهم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کے اگلے بھی انہی کی سی بات کہہ چکے ہیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ ہم نے پیش کر دی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور تم سے دوزخ میں جانے والوں کی بابت کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اور یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کے پیرو نہ بن جاؤ۔ تم کہو کہ جو راہ اللہ دکھاتا ہے وہی اصل راہ ہے، اور اگر بعد اس علم کے جو تم کو پہنچ چکا ہے تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ حق ہے پڑھنے کا، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کی تفسیر ہے، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی طرف سے اس کے دین کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ان کو ہر زمانے میں ایک ہی قسم کے رد عمل سے سابقہ پیش آیا۔ اگر تم خدا کے نمائندے ہو تو تمہارے ساتھ دنیا کے خزانے کیوں نہیں؟ یہ شبہ ان لوگوں کو ہوتا جو اپنے دنیا پرستانہ مزاج کی وجہ سے مادی بڑائی کو بڑائی سمجھتے تھے، اس لیے وہ خدا کی نمائندگی کرنے والے میں بھی یہی بڑائی دیکھنا چاہتے تھے۔ جب داعی حق کی زندگی میں ان کو اس قسم کی بڑائی نہ دکھائی دیتی تو وہ اس کا انکار کر دیتے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ ایک معمولی آدمی کیوں کر وہ شخص ہو سکتا ہے جس کو زمین و آسمان کے مالک نے اپنے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے چنا ہو۔ اللہ کی ان بندوں کی زندگی اور ان کے کلام میں اللہ اپنی نشانیوں کی صورت میں شامل ہوتا، بلفظ دیگر معنوی بڑائیاں پوری طرح ان کے ساتھ ہوتیں، مگر اس قسم کی چیزیں لوگوں کو نظر نہ آتیں، اس لیے وہ ان کو بڑا ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے۔ دلیل اپنی کامل صورت میں موجود ہو کر بھی ان کے ذہن کا جز نہ بنتی، کیونکہ وہ ان کے کنڈیشنڈ مائنڈ کے مطابق نہ ہوتی۔ یہود و نصارہ قدیم زمانے میں آسمانی مذہب کے نمائندے تھے، مگر زوال کا شکار ہونے کے بعد دین ان کے لیے ایک گروہی طریقہ ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے گروہ سے وابستہ رہنے کو دین سمجھتے اور وہ اس سے الگ ہو جانے کو بے دینی۔ ان کے گروہ میں شامل ہونا یا نہ ہونا ہی ان کے نزدیک حق اور ناحق کا معیار بن گیا تھا۔ دین جب اپنے بے آمیز صورت میں ان کے سامنے آیا تو ان کا گروہی دین داری کا مزاج اس کو قبول نہ کر سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ بے آمیز دین کو وہی اختیار کرے گا جس نے اپنی فطرت کو زندہ رکھا ہے۔ جن کی فطرت کی روشنی پھٹ چکی ہے ان سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں۔ دین کو ایسے لوگوں کے لیے قابل قبول بنانے کی خاطر دین کو بدلا نہیں جا سکتا۔